نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس کے بعد اللہ رب العزت دوسرے واقعے کی طرف آتے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن ذی القرنین، ذو القرنین کے بارے میں۔ کل، فرما دیجئے، سأتلو، کہ میں تلاوت کر دیتا ہوں، علیکم منہ ذکرہ، آپ کے سامنے، منہ ذکرہ، اس کا کچھ حال، یعنی اس کا ذکر کر دیتا ہوں ذو القرنین کے بارے میں۔ اب قریش مکہ جو تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ بھیجے تھے کہ ان کی نبوت کو چیک کیا جائے۔ یہود نے ان کو کچھ چیزیں سکھائی تھی کہ آپ ان سے 3 سوال پوچھیں، اگر ان 3 سوالوں کے جواب ان کو آئیں گے تو یہ نبی ہیں، ادروائز نہیں ہیں۔ تو وہ 3 سوال کون کون سے تھے؟ روح کے بارے میں سوال پوچھیں، اصحاب کہف کے بارے میں سوال پوچھیں، اور ذو القرنین کے بارے میں پوچھیں۔ تو ذو القرنین، اصحاب کہف، یہ ایسے عجیب واقعات تھے ان کی نظر میں کہ یہ ان کا اگر کوئی صحیح جواب دے دیتا ہے تو وہ واقعی نبی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے جتنا بھی مناسب سمجھا اس کا قصہ بیان فرما دیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں ذو القرنین کے بارے میں۔ کل، فرما دیجئے، سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، میں تلاوت کر دیتا ہوں، جو اللہ رب العزت نے وحی بھیجی ہے اس کی تلاوت کر دیتا ہوں، علیکم، آپ کے سامنے، منہ ذکرہ، اس کا کچھ حال۔ اِنَّا مَكَنَّا فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے، یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے، مکننا لہو، بے شک ہم نے اس کو کیا دی؟ قدرت دی۔ فی الارض، زمین کے اندر، ہم نے زمین کے اندر اس کو قدرت دی۔ وآتیناہ من کل شیء سببا، اور اس کو ہم نے عطا کیا ہر شے سببا، سامان۔ کل شیء سببا جو عربک کے اندر یوز ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کے پاس وہ سب کچھ ہے، وسائل بھی ہیں، علم بھی ہے، اور نالج بھی ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو عربک کے اندر یہ ورڈ یوز ہوتا ہے من کل شیء سببا، کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، سارا سامان ہے۔ اور یہی انسان کے لیے کافی ہوتا ہے نا، سارا سامان۔ کون کون سا؟ ایک وسائل، مادیات، جو سامان ہمارے لیے یوز میں ہونا ہے۔ ایک انسان کے پاس علم بھی ہو، مثال کے طور پر میرے پاس لیپ ٹاپ ہے لیکن علم نہیں ہے، چلانے کا علم نہیں ہے۔ اور تیسرا کیا ہوتا ہے؟ ایکسپیرینس، تجربہ، کہ اس کو تجربہ بھی ہے۔ یہ تینوں چیزیں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے ذو القرنین کو عطا کر دی تھی۔ فاتبع سببا، تو وہ کیا کرے کہ وہ پیچھے چل پڑے ایک سامان کے، یعنی وہ ایک سفر کے لیے نکل پڑے۔ ذو القرنین جو تھے وہ ایک بادشاہ تھے، عادل بادشاہ تھے، اور رحم دل بادشاہ اللہ رب العزت نے ان کو بھیجا۔ ذو القرنین کا مطلب روایات میں آیا ہے کہ ان کے سر کے اوپر 2 چوٹیں تھیں، ایک لیفٹ ایک رائٹ۔ تو 2 چوٹیں تھیں، اس وجہ سے انہیں ذو القرنین کہا جاتا ہے۔ کچھ نے کہا ہے کہ ان کے سر پر 2 ایسے نشانات تھے جس طرح سینگ ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو ذو القرنین کہا گیا۔ لیکن کچھ روایات میں آیا کہ انہوں نے مشرق و مغرب کے اندر انہوں نے سفر کیا، تو اس لیے ان کا نام کیا ہو گیا؟ ذو القرنین ہو گیا۔ تو وہ کیا کرے کہ وہ ایک سفر کے لیے نکل پڑے، حتیٰ، یہاں یعنی وہ ایسا سفر تھا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغا، جب وہ پہنچے، مغرب الشمس، مغرب کسے کہتے ہیں؟ غروب ہونا، غروب ہونے کی جگہ، الشمس، سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچے۔ وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، تو انہوں نے اس کو پایا، یعنی سورج کو پایا، تغرب، وہ غروب ہو رہا ہے، فی عین حمیۃ، چشمے کے اندر، حمیت کہتے ہیں دلدل، یعنی ایسے چشمہ نظر آ رہا ہے جیسے وہ سیاہ ہے بالکل، اور دلدل کی طرح، یعنی بالکل اینڈ پہ پہنچ گئے۔ اور جہاں پہ آگے بالکل سمندر ہے، اور وہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے، ایسے چشمے میں غروب ہو رہا ہے جو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ دلدل ہے۔ ووجد عندہا قوما، تو وہاں انہوں نے پایا اس کے پاس، قوما، ایک قوم کو پایا وہاں پر، انہوں نے ایک قوم کو، یعنی اس جگہ پر ایک قوم کو پایا۔ قلنا یا ذا القرنین، ہم نے کہا، یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے ذو القرنین سے کہا
اما ان تعذبوا آپ چاہیں تو انہیں عذاب دیں، و اما ان تتخذ فیہم حسنا آپ چاہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یعنی وہ جو قوم تھی اس سے ثابت ہوا کہ وہ کیا تھی، کفار لوگوں کی قوم تھی، تو اللہ رب العزت نے ان کو اتنا سامان مہیا کیا، یہ سفر کے لیے نکلے اور انہوں نے بہت سارے ممالک کو فتح کیا تھا، تو وہاں پر ایک ایسی قوم کو پایا اینڈ پہ بالکل، تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر چھوڑ دیا کہ آپ چاہیں تو انہیں عذاب بھی دے سکتے ہیں، آپ چاہیں تو ان کے ساتھ بھلائی بھی کر سکتے ہیں، کہ ان کو اللہ رب العزت نے ان کو ساری نعمتیں اور سارا سامان مہیا کر دیا تھا، وسائل بھی دے دیے تھے، علم بھی دے دیا تھا، ایکسپیرینس بھی دے دیا تھا۔ قال تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا اما من ظلم جس نے ظلم کیا فسوف تو جلد نعذبہ ہم اسے سزا دیں گے، یعنی جو اگر ظلم کرے گا ہم اسے کیا کریں گے، عذاب دیں گے۔ ثم یرد الی ربہ پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف، فیعذبہ عذابا نکرا تو جب وہ اپنے رب کی طرف بھی لوٹایا جائے گا تو اسے کیا ملے گا، ایک سخت عذاب ملے گا۔ واما من آمن وعمل صالحا اور وہ جو ایمان لایا وعمل صالحا اور عمل صالح کیے، فلہ جزاء الحسنی تو اس کے لیے کیا ہے، اچھا ہے، اچھا جزا ہے، اچھا بدلہ ہے۔ وسنقول لہ من امرنا یسرا اور ہم کہیں گے اس کے لیے متعلق، یعنی ہم اس کا جو کام ہے، اس کا جو جتنا بھی اس کے لیے ہم آسانیاں پیدا کر دیں گے، یعنی جو عمل نیک کرے گا اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے، یعنی اس کے ساتھ ہم بھلائی کریں گے، اور جو ظلم کرے گا اس کو کیا دیں گے، ہم سزا دیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا